نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہکتی آگ پر یہ تسبیح پڑھو گے بجھ جائے گی، آسمان پر پڑھو گے کھل جائے گا، سمندر پر پڑھو گے پانی رک جائے گا، گناہوں کی بخشش ہوگی، تمہاری زندگی کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ فرمایا، اس دعا کو پڑھ کر دعا مانگی جائے، رب کریم مقبول فرماتا ہے، اور یہ وہ اسم اعظم ہے جو ناممکن کام کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں ایک فرشتہ نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، اے خالق کائنات، آپ نے جسے خلیل ہونے کا شرف بخشا ہے، مجھے اس کا امتحان مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم کی تمام عمر تمہارے سامنے ہے، ہم نے اسے جتنے امتحانوں میں سے گزارا وہ تمہارے مشاہدے کے لیے کافی نہیں۔ اس فرشتے نے حق تعالی سے عرض کیا، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان سے پاس ہو کر گزرے ہیں، وہ آپ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ لیکن اس فرشتے نے دست ادب عرض کی کہ اے رب کائنات، میں اپنے طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ مطالبہ ہنوز برقرار ہے۔ رب تعالی نے اس فرشتے سے فرمایا، جاؤ، اجازت ہے، تم میرے خلیل کو میری محبت میں سرشار پاؤ گے۔ ناظرین، ایسی تسبیح جب کوئی بندہ اسے پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے، اس پڑھنے والے پر رحمت کی بارش برساتا ہے اور اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، میں اس پر آسمان سے خوب رحمت نازل کرتا ہوں اور اسے خوب بے درپے مال اور اولاد میں ترقی دیتا ہوں، اور جنت میں بے بہا نعمتیں دوں گا۔ تو جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، جسے اللہ کے قریب ہونا ہے، جسے اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کا سب سے پیارا بندہ بننا ہے، تو وہ یہ تسبیح لازمی پڑھے۔ ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو انشاءاللہ جڑ سے ختم کر کے رکھ دے گی، اور اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر چیز سے نوازے گا۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے، اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ بندہ میری طرف رجوع کرے، اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، صحیح اور غلط کی آگاہی دی ہے۔ اب یہ انسانی عقل پر نظر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید کرتا ہے، لیکن چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ ہی کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ تو ناظرین، یہ تسبیح استغفر اللہ کی تسبیح ہے، اور یہ جملہ اللہ کو بے حد پسند ہے کہ جب کوئی بندہ استغفر اللہ کہتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس بندے کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر اسے اتنا عطا فرماتا ہے کہ جو اس کے وہم اور اس کے گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ اس تسبیح کے پڑھنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، استغفار از خود ایک بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا تھا، تو پھر دیگر مسلمانوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ استغفر اللہ کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ مغفرت مانگنے والوں اور استغفار کرنے والوں پر بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے، اور استغفار کے معنی مغفرت طلب کرنے کے ہیں، اور مغفرت کے معنی گناہوں کی پردہ پوشی اور ان کے شر سے بچاؤ ہے۔ بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ دنیا میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اور اس کا گناہ اس کی فصیحت کا سبب نہ بنے، اور آخرت میں بھی اس کو ظاہر نہ کرے، اور اپنی رحمت اور عفو سے اس کا گناہ معاف فرما دے۔ اور استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم میں استغفار کرنے کی ترغیب کثرت سے دی گئی ہے، اور ایک مقام پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ناظرین، اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی مدح بیان کرتا ہے کہ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کی آخری گھڑیاں یعنی تہجد کا وقت استغفار کا بہترین وقت ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے جب معافی کی درخواست کرنے کا کہا تو انہوں نے سحر کے وقت کا انتظار کیا اور سحر میں اللہ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی، اور اللہ بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کے حضور استغفار کرتے ہیں تو وہ ان سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ ناظرین، استغفار بندے اور رب کو ملانے والی صفت ہے اور یہ رب کی رسائی کا کھلا دروازہ ہے۔ اعتراف جرم، ندامت اور استغفار، اپنی کمزوری کا شعور اور اللہ سے رحمت طلب کرنا، اور یہ شعور کہ اللہ کے سوا کوئی قوت کا سرچشمہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی معاونت کر سکتا ہے، اور مالک الملک کے حضور توبہ کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہوگا کہ بندہ اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے اور اپنے قصوروں اور کوتاہیوں کی مغفرت طلب کرے۔ استغفار محض چند کلمات نہیں بلکہ یہ عاجز بندے کا غفور الرحیم رب سے گہرے تعلق کا راز ہے کہ جو بندے اللہ سے استغفار کرنے کا تعلق استوار کرتے ہیں وہ انہیں اپنے معمون بندوں میں شمار کرتا ہے اور انہیں مقہور اور عذاب کا شکار ہونے والے گروہوں میں شامل نہیں کرتا۔ اور ناظرین، اندازہ کیجئے کہ اللہ حج بیت اللہ جیسی بڑی عبادت کی ادائیگی کے موقع پر بھی استغفار کی تاکید فرماتا ہے کہ پھر جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اعمال کی قبولیت کے مقام اور اس کی رحمتوں کے نزول کے مقام پر بھی استغفار کی تاکید ہے کہ محض زبان سے کلمات ادا نہ ہوں بلکہ دل سے بھی توبہ کی جائے۔ اگر زبان دل کی شمولیت کے بغیر استغفار کرتی ہے تو وہ غیر نافع ہے، اور استغفار کرنا اہل ایمان کی پسندیدہ صفت ہے۔ ارشاد ہے، جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کس قدر کشادہ دل ہے اور اللہ اپنے بندوں کے معاملات میں کس قدر فیاض ہے۔ یہ دین اسلام کی فیاضی ہی ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرنے والوں اور اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو بھی متقین میں شمار کرتا ہے۔ گناہ اور فحش کام اسلامی نقطہ نگاہ سے بدترین گناہ اور بڑے گناہوں میں سے ہے، اور یہ اس دین کی فیاضی ہے کہ وہ فحاشی جیسے گناہوں جرم کے ارتکاب کرنے والے کو بھی راندہ درگاہ نہیں بناتا اور اس پر رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ نہ یہ دین ایسے لوگوں کو دوسرے درجے کے مسلمان قرار دیتا ہے بلکہ ان کو بھی متقین کے اعلیٰ درجے پر فائز کرتا ہے، اور اس درجے پر پہنچنے کے لیے ان پر صرف ایک شرط عائد کی جاتی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ارتکاب معصیت کے بعد وہ اللہ کو یاد کر لے، اپنے گناہوں پر استغفار کر لے اور پھر اس گناہ پر اصرار نہ کرے، اور یہ کہ وہ معصیت میں بے شرمی اور بے باکی سے غرق نہ ہو جائیں اور اللہ کی بندگی کے دائرے میں رہیں اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کریں، کیونکہ بندہ جب تک اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے دل میں اس کا خوف پایا جاتا ہے، جب تک وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس کی بندگی کا اقرار کرتا ہے اور اس کی نافرمانی اکڑ کر نہیں کرتا تو وہ راہ راست پر آ سکتا ہے۔ اس طرح توبہ کا دروازہ کھلا رکھ کر اسلام بے راہ روی میں لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑتا اور وہ گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا بلکہ گناہوں پر ندامت اختیار کرنے والوں اور استغفار کرنے والوں کی ہمت بندھاتا ہے، اور اکثر اوقات تو توبہ اور استغفار کا ذکر اکٹھے کیا جاتا ہے، کیونکہ استغفار اس کیفیت کا نام ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت زبان سے مانگتا ہے، اور توبہ اس کے دل اور اعضاء سے اس گناہ کا اثر ختم کر دینے کا نام ہے۔ توبہ میں ایسی ندامت پائی جاتی ہے کہ بندہ اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب کرنے کا خیال بھی اپنے دل میں نہ لائے اور اسے اپنے اعمال کے دفتر سے بھی مٹا دے۔ اور ناظرین، جب دعا منکسر المزاجی سے مانگی جائے اور بندہ عفو کا طالب ہو تو رب کریم بھی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ استغفار کرنے والوں پر رب العالمین نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے، اور ارشاد ربانی ہے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ یعنی ناظرین، آخرت ہی میں نہیں اس دنیا میں بھی مستغفرین کو مال و متاع عطا کیا جاتا ہے، اور صرف فرد ہی نہیں بلکہ قوموں کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اسی کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر اور قوت کا اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ کھولو۔ ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو قوم اپنے برے انجام کی جانب چلی جا رہی ہو، اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بھی بدل جاتی ہے، اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور مستقبل میں اس کے عذاب کے بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، یقین کیجئے کہ یہ اللہ کی اپنے بندوں پر بڑی عنایت ہے کہ وہ جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو کر اس کی جانب پلٹتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو وہ انہیں اپنے وسیع دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پایہ محبت رکھتا ہے۔ مستغفرین اور پلٹ آنے والوں سے اللہ اسی طرح خوش ہوتا ہے جس طرح صحرا میں اونٹ گم ہو جانے والا شخص اس کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو اور وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو اور زندگی سے بے آز ہو کر لیٹ گیا ہو اور عین اس حالت میں دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت جیسی خوشی اسے ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔ اور ناظرین، استغفار کی فضیلت تو دیکھیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے قحط سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا، اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی اور تیسرے نے کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ چوتھے نے کہا کہ زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے، اور انہوں نے ہر ایک کو استغفار کرنے کی تلقین کی۔ جب لوگوں نے اس پر سوال کیا تو آپ نے جواب میں سورۃ النوح کی یہ آیات سنا دی کہ دوسروں کے لیے استغفار کرنا، اللہ نے اپنے بندوں کو خود بھی استغفار کی تلقین کی، پیغمبروں نے بھی اللہ سے مغفرت کی سفارش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا معاملہ جب کھل گیا تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ سب بول اٹھے کہ ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ناظرین محترم، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جا بجا ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے بھی اس کے حضور رکوع اور سجود میں جھکے ہوئے اور اس کے سامنے عاجزی سے کھڑے استغفار کر رہے ہیں اور معافی اور مغفرت طلب کر رہے ہیں، تو سوچئے کہ جب ان کا یہ عالم ہے تو ایک عام مسلمان کو جو کہ خطا کا پتلا ہے، اسے استغفار کو لے کر کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے، اللہ سے کتنی مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اور احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، تو اللہ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اسے ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کرتے رہیں، اور اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں کہ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ہر غم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور تیسرا یہ کہ اللہ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ روزی عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، ایک کلمہ استغفار کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ہے، جسے یہ یاد ہو یہ پڑھتا رہے۔ اسی طرح ایک کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جسے یہ یاد نہ ہو تو وہ محض استغفر اللہ کا ہی ورد کرتا رہے۔
اور یہ مختصر کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہر وقت پڑھتا رہے، ہر وقت اپنی زبان پر یہ ذکر جاری رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں استغفار کی تمام فضیلت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں سے گناہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اگر انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ پر قائم بھی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس زندگی سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کاموں سے ہر وقت بچنے کی کوشش کریں کہ جن سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔